الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم اجمعین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ان السعیدہ وکل السعیدہ حق السعیدہ من احب علیا فی حیاتہ وبعد وفاتہ ان الشقیقہ وکل الشقیقہ وحق الشقیقہ من ابغض علیا فی حیاتہ وبعد وفاتہ۔ صلوات پڑھیں باواز بلند علی محمد پر۔ ماشاءاللہ سے پنکھے کا انتظام میرے خیال سے وہاں سے یہاں تک ہے۔ گزارش کر رہا ہوں کہ پیچھے والے مومنین برائے کرم تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو مہربانی ہوگی، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں انشاءاللہ، تاکہ جو بعد میں آئے ان کے لیے کوئی زحمت نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک تھوڑا زندہ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ خوشنودی سرکار امام زمان علیہ السلام کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ محبان عزا، محبان سید الشہداء، ماتم داران کرب و بلا، سوگواران امام سید الشہداء، آج کی یہ مجلس جلوس عزا کی ہے، اور جلوس عزا میں تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ مجلس میں تعداد کتنی ہوتی ہے۔ ٹہلنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بیٹھنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جانا اور پہچانا مجمع نہیں ہے۔ آپ کے دیار پرتاپ پور میں پچھلا میں نے اشرا بھی پڑھا تھا، کچھ مومنین میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور یہ بیچ میں ایک حسن پور رہ گیا تھا، وہاں پر بھی ذکر اہل بیت کے طفیل میں آپ حضرات سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ تمہید کی وادیوں میں آپ حضرات کو نہ لے جا کر میں اپنے عنوان اور موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ساری دنیا اسی چکر میں ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کامیاب ہو جائے۔ ہر انسان جتنی بھاگ دوڑ زندگی، جتنی حرکت، جتنی یہاں سے وہاں جانا، سب کچھ کا نتیجہ صرف ایک ہے، کامیابی۔ ہر انسان چاہتا ہے کیسے نہ کیسے کامیاب ہو، چاہے کسی کی غیبت کر کے کامیاب ہو، چاہے کسی کو قتل کر کے کامیاب ہو۔ ہر انسان کی فکر یہی ہے، ہر باشعور انسان کی فکر یہی ہے کہ کیسے نہ کیسے وہ کامیاب زندگی گزارے۔ توجہ فرمائیں آپ، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب رہے، اس کی زندگی کامیاب رہے، لیکن عزیزان گرامی کامیابی کسی کو اس چیزوں سے ملنے والی نہیں ہے۔
بلکہ صدیقہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا کہ ان السعید حقیقی کامیاب ہے، مکمل کامیاب ہے کون شخص جس نے علی سے محبت کیا، علی کی زندگی میں بھی وبعد وفات اور علی کے جانے کے بعد بھی۔ توجہ فرمائے آپ، میں آپ کی سماعتوں کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بہت طویل اور بڑی طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے کیونکہ وقت اپنے وقت معین سے بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، تو لہٰذا آپ اگر تھوڑا سا بیدار ہوں گے تو کم وقت میں اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ اور عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرش عزا پر جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں سب چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب رہے، کوئی انسان دنیا میں نہیں چاہتا کہ وہ ناکام رہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ناکامی اگر اچھا ہوتا، ناکامی اگر کوئی منصب اچھا ہوتا، ناکامی اگر بہترین شے ہوتی تو ہر کوئی فخر کرتا ویسے ہی جیسے کامیابی پر فخر کرتا ہے، لیکن عزیزان گرامی اس لیے کوئی ناکامی نہیں چاہتا، اسی لیے کوئی ناکام ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہے سرکار، پہلے ہی میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ناکامی کا لفظ اتنا بدنام ہے جتنا یزیدیت بدنام ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ باجماعت صلوات پڑھے تاکہ جماعت کا ثواب بھی ملے، باواز بلند صلوات پڑھے۔ علماء حضرات ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، مجلسی ہیں، مومن ہیں، عزادار ہیں، تو لہٰذا میں بہت اہم گفتگو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ ناکامی اتنا ہی بدنام ہے جتنا یزیدیت بدنام ہے، اور اتنا بدنام یزیدیت ہوئی سرکار، اتنا بدنام ہوئی کہ آج بھی کوئی یزیدیت کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہوتا یزید، ہر کوئی کہتا کہ ہم کامیاب ہیں۔ توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں، آج کا پوسٹر دیکھا ہوگا، آج کی مجلس کا عنوان بھی دیکھا ہوگا، اشتہار میں لکھا ہے عابد بیمار کا ماتم۔ میں وہی تک دو جملوں سے، دو تین فقروں سے وہاں تک آنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، مگر ایک صلوات تھوڑا بآواز بلند بھیجے آل محمد پر۔ ہر کوئی چاہتا ہے کامیابی، ہر کوئی چاہتا ہے کامیاب ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو، اس کا مقصد کامیاب ہو، ہر فعل میں کامیاب ہو۔ اما چھوٹا سا چھوٹا انسان نماز نہیں پڑھتا مگر سوچتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، کسی کی برائی کر رہا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ان کی ٹوپی ان کے سر پہنا دے رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، لیکن یاد رکھیے کامیابی ایسے ملنے والی نہیں ہے۔ امام کی حدیث ہے کہ کامیاب وہی شخص ہے جس کا مقصد کامیاب ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہمیشہ مقصد کامیاب ہوتا ہے، مشن کامیاب ہوتا ہے، عمل میں کامیابی ملتی ہے، اور اس کا ہدف کامیاب ہوتا ہے، اور یہی کامیابی، توجہ، کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، میرے ساتھ ہیں آپ؟ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آج بھی چاہے چھوٹا گاؤں ہو چاہے بڑا گاؤں ہو، حسین کی فرش عزا بچتی ہے۔ فرش عزا بچنا اس بات کی دلیل ہے ہم کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد پر۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی سماعت کا۔ یہ فرش عزا کامیابی کی علامت، یہ مجلس حسین کامیابی کی علامت۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ بہت دھیرے سے ایک بات پڑھوں گا اپنے مہذب سامعین کے سامنے۔
مجلس حسین ثواب ہے، عبادت ہے، مجلس حسین میں زندگی بڑھتی ہے، مجلس حسین میں شعوری آتی ہے، مجلس حسین میں حقائق شریعت معلوم ہوتا ہے، مجلس حسین سے قاتل اور مقتول کا پتہ چلتا ہے، مجلس حسین سے ظالم اور مظلوم کا پتہ ہوتا ہے، مجلس حسین سے یہ پتہ چلتا ہے کون تہذیب گھرانے سے ہے، کون بے تہذیب گھرانے سے ہے۔ ارے میں بڑی آسانی سے بات کہے گیا، اللہ اکبر۔ مسلسل مجلسوں کی وجہ سے آواز گرفتہ ہے، لیکن آواز پہ نہ جائیے، مقصد پہ جائیے گا۔ ہم آواز پہ کبھی نہیں سمجھتے کہ کامیاب ہے، مقصد پہنچا لے جائیں تب سمجھے کہ ہم کامیاب ہیں۔ مجلس حسین سے ثواب ہے، مجلس حسین سے قاتل اور مقتول کا پتہ چلتا ہے، مجلس حسین سے ظالم اور مظلوم کی کم سے کم علت معلوم ہو جاتی ہے، مجلس حسین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کا خاندان کیسا ہے، کس کا شجرہ کیسا ہے، کس کے آبا و اجداد کیسے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ مجلس حسین سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے، کس کا امام مردہ ہے، کس کا امام زندہ ہے۔ کس کا امام زندہ ہے، کس کا امام مردہ ہے۔ مجلس حسین سے نماز کا طریقہ یہیں سے ملے گا، روزے کا احکام، شریعت و احکام الہی سب کچھ یہیں سے ملے گا۔ توجہ، پوری تمام ہسٹری کو میں الگ کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اما مجلس حسین کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، جو سال بھر گونگا رہتا ہے وہ چاند دیکھتے ہی بولنے لگتا ہے۔ جیسے ہی محرم کا چاند آیا، گونگے جو سال بھر ہوتے ہیں بولنے لگتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ اما جو 11 مہینے تک تبلیغ کرتے ہیں نا، جو چپ رہتے ہیں، جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے وہی گونگے بولنے لگتے ہیں۔ یہ مجلس بدعت، یہ آنسو بدعت، یہ تعزیہ بدعت، یہ فرش بدعت، یہ تبرک بدعت، یہ عزا بدعت، یہ ماتم بدعت، یہ منبر بدعت، یہ فرش بدعت، یا حسین بدعت، یہ ساری چیزیں چاند دیکھتے ہی گونگے بولنے لگتے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کون کس کا والا ہے، کس کا کنیکٹ کہاں سے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بس آخری جملہ اور اس کے بعد میں اس منزل کی طرف چلنا چاہتا ہوں جس عنوان، جس ٹاپک، جس موضوع کے تحت یہ مجلس منعقد ہے۔ توجہ فرمائے آپ۔ جب ان دشمنوں کا عزاداری سے بس نہ چلا کہ عزاداری تو مٹے گی نہیں، عزاداری تو ختم نہیں ہوگی۔ اچھا مٹے گی کیسے؟ کسی زمیندار کی یہ فرش عزا ہے؟ کسی چودھری کی فرش عزا ہے؟ کہاں ہیں بیٹھے آپ؟ کسی پردھان، کسی ایم ایل اے کی بچھائی ہوئی فرش عزا ہے؟ مٹے گی کیسے؟ ایک معصوم کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذمہ داری معصوم کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نہ جائیں گے تو مجلس نہیں ہوگی، آئے ہائے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نوحہ نہ پڑھیں گے تو نوحہ نہیں ہوگا، ہم نہ سوچے کہ فلاں جگہ نہیں جائیں گے تو وہاں مجمع کم ہوگا، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم وہاں جائیں گے تو وہاں رونق کم ہوگی۔ اما یاد رکھیے، مجلسوں کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہماری وجہ سے مجلس نہیں ہے۔ ہماری وجہ سے مجلس نہیں ہے، مجلسوں کی وجہ سے ہم ہیں۔ ہم اگر زندہ ہیں تو اسی کی وجہ سے، ورنہ یاد رکھیے ایسے پرآشوب ماحول میں کون جانتا کہ یہ شیعہ ہے، کون جانتا یہ عزادار ہیں۔ لیکن اگر ہماری پہچان ہے، مختصر ضرور ہیں، انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں بھائی، انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں، یہ اتنے مختصر ہیں، مختصر ضرور ہیں مگر بڑے معتبر ہیں۔ مختصر ضرور ہے مگر بڑے معتبر ہیں، ہماری گنتی ایسے ہوتی ہے۔ توجہ، آج اس دور میں غیر تو غیر اپنے بھی کچھ لوگ ہیں جو کسی کنٹری کا ایجنٹ بن کر آج شیعوں میں گھس کر دیمک کا کام کر رہے ہیں۔ لباس دیکھ کر احترام نہ کریے گا، امامہ دیکھ کر احترام نہ کریے گا، مجلسیں سن کے احترام نہ کریے گا، اما لباس دیکھ کر چکر میں نہ آنا۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو لباس پہ دھیان نہ رکھیے گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مرجعیت کے دشمن پیدا ہے۔ آج کربلا میں جتنے بھی داعش، یہ دہشت گرد آتنکوادیوں کو ایک فتوے نے سستانی صاحب کے، ان کو سرحد کربلا میں
داخل نہ ہونے کا سب سے پہلا آرڈر سستانی صاحب نے دیا تھا۔ تم ہمارے امام کو کہاں سے پہچان پاؤ گے؟ ہمارے امام کی معرفت کہاں سے پیدا ہوگی؟ پہلے ہمارے نائب امام کو پہچانو۔ کہاں ہے؟ بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ پہلے نائب امام کو پہچانو، ہمارا مرجع کیا ہے، ہمارا نائب کون ہے، ہمارا مرجع تقلید کون ہے۔ نائب امام کی بات امام کی بات، ان کا عمل، ان کا بیان آج وہ نہیں ہے۔ 4 نوابین کے بعد ہمارے شریعت کی باغ ڈور مرجع کے ہاتھ میں ہے۔ توجہ ہے، مرجع کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مرجع کہہ دے، میں نے کچھ بات سنی ہے لہٰذا اس بات کو پڑھنا میرے لیے ضروری ہے۔ جوان بچے زیادہ ہوشیار رہیں کیونکہ جوان ہی کے مائنڈ کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، اور وہ جوان فرش اعضاء پہ ہیں، سب سے بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائے آپ، مرجع کا عمل، مرجع کی نماز کیسی ہے؟ یہ نائب ہے، یہ امام کے نائب ہیں۔ توجہ رہے، اگر بہت بڑا جملہ، اگر امام نائب امام کہہ دے فلاں تاریخ کو عید ہے، نہیں ابھی کچھ لوگ سو رہے ہیں، تو بے چوں چرا کے مان لو۔ یہ مت کہو کہ کیسے، یہ مت کہو کہ کیوں۔ میں نے کہا آپ بھی عید منائیے، چاند کی تصدیق ہو گئی ہے، مرجع نے اس بات کی تصدیق کر دیا۔ کہنے لگے ہم عید نہیں منائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہمارے پاس کوئی مرجع نہیں۔ میں نے کہا جب مرجع نہیں تو مر جا۔ آئے آئے کہاں بیٹھ گئے آپ؟ اللہ اکبر۔ مرجع نہیں تو مر جا۔ خدا کا شکر کریں کہ آپ کے پاس ایک مرجع نہیں ہے۔ آج بھی شریعت احکام الہی جتنے بھی مسئلے تشنا رہ جاتے ہیں اس کو سیراب کرنے والے ایران و نجف میں بیٹھے ہیں۔ ہے نا بات پہنچ رہی ہے آپ کی؟ تو ماشاءاللہ آپ تقلیدی ہیں، مرجعیت کا فالو کرتے ہیں، اور ضروری ہے۔ بغیر تقلید کی نماز پڑھنا ہی ایسے ہی ہے جیسے بغیر نکاح کی عورت۔ اگر کوئی بھی فرش ادا پر میری بات سن رہا ہے، اور اگر کوئی میری بات سن رہا ہے باہر، یاد رکھیے کسی بھی مقلد میں ہے، اگر آپ تقلید میں ہے، جس کے بھی ہوں، کسی بھی مرجع کے ہوں، تو آپ کو ہر عمل میں ان کی نیت کرنا پڑے گی کہ کس مرجع کی تقلید میں ہے کہ نہیں، اور ضروری بھی ہے۔ توجہ رہے، ان عزاداری کو منظم کیا ہے ہمارے علماء نے، فقہا نے۔ عزاداری تب یہاں تک پہنچی ہے، ہم آسانی سے سمجھتے ہیں۔ فرش عزا سے دور رہنے والوں کو، جو باہر ہیں، جو ادھر ادھر ہیں، ان سے میری گزارش ہے، لائیو مجلسوں کو دیکھنا اور ہے، روبرو دیکھنا سننا اور ہے۔ آپ موبائل میں لائیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ جس روم میں دیکھتے ہیں وہاں پر زہرا نہیں آئیں گی۔ کہاں بیٹھ گئے؟ اللہ اکبر۔ آپ لائیو دیکھتے ہیں کہ جلوس شروع ہوا کہ نہیں، مجلس شروع ہوئی کہ نہیں، تو کمرے میں بیٹھ کر یہ وی آئی پیز لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن فرش عزا ایک ایسی جگہ ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی وی آئی پی ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی امیر ہے، کچھ نہیں، صرف یہاں محبت ہے، صرف یہاں خلوص ہے، اور کچھ نہیں۔ چھوٹا بڑا کون ہے؟ اما ہم نے تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہنے والوں کو بھی فرش عزا پر آ کر دیکھا ہے، وہ بھی ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں تبرک دے دو۔ ہائے ہائے، ہاتھ پھیلا کے وہ بھی تبرک مانگتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب توجہ، یہاں سے میں اپنے موضوع کو تھوڑا سا گریز کر رہا ہوں، اپنی تقریر کو۔ یہ فرش عزا زندہ ہے، ماتم زندہ ہے، مجلس زندہ ہے،
یہ زندہ تو آپ زندہ، جس دن آپ چھوڑ دیں گے آپ بھی مر جائیں گے۔ زندہ تو رہیں گے مگر مردہ رہیں گے سرکار، ہے نا؟ فرش ازا، ماتم، یہ آنسو، یہ اہتمام کس کی وجہ سے؟ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ دین بچا حسین کی وجہ سے، حسین بچے سجاد کی وجہ سے۔ آپ شاید غور نہیں کیا، حسین کی مجلس گھروں گھروں تک، شہروں شہروں تک، قریے قریے تک، دیہات دیہات تک اگر حسین حسین ہو رہا ہے تو اسی ہمارے چوتھے امام کا کرم ہے۔ اشتہار پہ کیا لکھا ہے؟ بیمار کربلا کا ماتم۔ اشتہار پہ یہی لکھا ہے کہ بیمار کربلا کا ماتم۔ اب توجہ یہاں سے، پڑھے لکھے حضرات ہیں، مجلسی حضرات ہیں، عزادار ہیں، الف بے بھلے نہ پڑھا ہو مگر حسین کی یونیورسٹی میں اتنا پڑھ چکے ہیں کہ اتنا تو ان کو خوب پتہ ہے کہ ممبر سے کیا پڑھا جا رہا ہے نا؟ یہ بچے بھی جانتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے بھی اتنا جانتے ہیں کہ ان کے بڈھے بھی نہیں جانتے، ان کے بزرگ بھی نہیں جانتے۔ یہ بات واہ واہ کے لیے نہیں ہے، ممبر کی حقیقت سے بیان کر رہا ہوں، ہے نا؟ آپ کسی بچے سے پوچھ لیجئے غیر قوم سے کہ آپ کے فلاں کہاں پیدا ہوئے، ان کی شہادت کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، ہے نا؟ نہیں معلوم۔ لیکن اسی مجمع سے شیعان حیدر کرار سے کسی ایک بچے سے پوچھ لیجئے آپ کے مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی، بتا دے۔ خانہ کعبہ میں 13 کو ولادت ہے، 21 کو شہادت ہے، 15 کو ولادت ہے، 28 صفر کو شہادت ہے، 3 کو ولادت ہے، 10 محرم کو شہادت ہے نا؟ یہ ساری چیز بتا دے گا، توجہ رہے۔ اشتہار میں کیا ہے؟ بیمار کربلا۔ پڑھے لکھے حضرات کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ کربلا کا بیمار ہے، شام کوفہ کا بیمار نہیں ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے سرکار، یہ کربلا کا بیمار ہے جو عالم غش میں تھے اور بخار کی حالت میں تھے، یہ مشیت الہی تھی، ورنہ امام کے پاس بیماری نہیں آ سکتی، ہے نا؟ کربلا کا بیمار ہے، کوفہ و شام کا بیمار نہیں ہے۔ مجھے وقت اتنا کم ملا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ شروع کہاں سے کروں، ختم کہاں کروں، اور امام سید سجاد کا خطبہ اگر پیش کر دوں تو کم سے کم مجھے حقیر کو 1.5 گھنٹہ تو خالی عبارت پڑھنے میں لگیں گے، لہٰذا میں وقت کم ہونے کی وجہ سے عبارت کم پڑھوں گا اور آپ حضرات کی خدمت میں لب لباب پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو شروع کروں، اجازت ایسے نہیں، آپ صلوات پڑھ کے مجھے کم سے کم اطمینان دلائیں۔ توجہ، کسی بھی خطیب کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، میرے بزرگوں اس بات کی تائید کریں۔ خطیب ذہنی اعتبار سے فری ہو، پہلی چیز۔ خطیب، آپ بھی مجلس پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے، خطابت سے پہلے، نواخوانی سے پہلے، چاہے نواخوان ہو چاہے خطیب ہو، وہ ذہنی اعتبار سے پہلے فری ہوتا ہے نا؟ دوسری چیز کہ خطیب کو طاقت و قوت کے لیے کچھ نہ کچھ غذا جسم میں جانا چاہیے، تبھی بولے گا۔ تیسری چیز کہ جہاں پر خطابت کر رہا ہو وہ ماحول اپنا ہو۔ نہیں، شاید آپ پہنچ نہیں پا رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہے، اور جو نہیں پہنچے انشاءاللہ بھی پہنچ جائیں گے۔ خطیب ذہنی اعتبار سے فری ہو، جسمانی اعتبار سے بھی فری ہو، طاقت ہو۔ تیسری چیز کہ جس جگہ، مکان جہاں پر بولے گا وہ ماحول اپنا ہو۔ سید سجاد کے سامنے ذہن میں بابا کا لاشا، سید سجاد کے سامنے جلتا ہوا خیمہ، مصائب ضرور ہوگا مگر آنسوؤں کو روک لیجئے گا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔
سید سجاد کے سامنے بابا کا لاشا، جلتا ہوا خیمہ، پھر اتنا لمبا سفر۔ میں نے کیا کہا؟ خطیب کے لیے ذہن فری ہونا چاہیے۔ چوتھے امام کی حالت یہ ہے، خطیب کے لیے طاقت کے لیے غذا ہونا چاہیے۔ چوتھے امام کو غذا کم ملی، کتنی ملی؟ سفر اتنا طویل۔ توجہ، چوتھے امام جہاں بول رہے ہیں وہ علی کے دشمن، ہائے ہائے، وہ علی کے دشمن، وہ حسین کے دشمن، وہ خاندان بنی ہاشم کے دشمن۔ چوتھے امام ذہنی اعتبار سے بھی ہم جیسے خطیب کی طرف فری نہیں، بابا کا غم تازہ، جسمانی اعتبار سے بھی وہ طاقت، وہ پانی، وہ کھانا نہیں۔ تیسری چیز، جہاں امام بول رہے ہیں وہ اپنے لوگ نہیں۔ مجھے حسن پور میں آ کر پڑھنا آسان ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے ہیں۔ چوتھے امام وہاں بول رہے ہیں جہاں سب دشمن ہیں۔ توجہ رہے، وہاں بول رہے ہیں جو سب دشمن ہیں۔ دربار، قیدی، اسیر، دربار دمشق میں جو جامع مسجد تھی، آپ تاریخ پڑھیے، اسی میں دربار تھا، طویل منبر تھا، چوتھے امام کونے میں تھے، درباری تھے۔ یزید نے کرائے کا خطیب بلایا تھا۔ یہ جگہ شام کون سی تھی؟ شام کو میں کیا تفصیل بیان کروں؟ شام ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر دشمن علی کو پالا جاتا تھا، علی کے دشمن کو پالا جاتا تھا، علی کے خلاف بھڑکایا جاتا تھا، بچپن ہی سے۔ ایسے حالات میں چوتھے امام ہے دربار یزید میں، تخت پر بیٹھا یزید، کرائے کا خطیب اس کا منبر پہ، اسیران اہل حرم دربار میں، ذہن میں بابا کا غم، پیاس اور بھوک، ماحول اپنا نہیں، دشمنوں کا پورا ماحول۔ اتنی بات ذہن میں رکھیے۔ ایسے عالم میں دربار یزید میں میرا چوتھا امام ایک کونے میں رسن بستہ، ہتھ کڑی ہے، بیڑی ہے، ایسے حالت میں کھڑا ہے۔ جب یزید کا خطیب منبر پر پہنچنے کے بعد بنی امیہ کی تعریف کر رہا تھا، یزید کی تعریف کر رہا تھا، سب کی تعریف کر چکا، ایسے عالم میں سید سجاد بڑی غور سے سن رہے تھے، بڑی غور سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد اس خطیب نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی قد قتل اباکا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آپ کے بابا کو قتل کیا۔ جیسے ہی جملے پر وہ پہنچا، چوتھے امام تھے کونے میں، کہا او جھوٹے خطیب، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، جس نے میرے بابا کو قتل کیا اس پر بھی لعنت ہو۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں چوتھے امام کہاں بول رہے ہیں، چوتھے امام کہاں بول رہے ہیں؟ یہ تو میں اپنے میں پڑھ رہا ہوں، آپ تو بولیں گے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ میرے بابا کو قتل کیا، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ توجہ رہے، جب وہ خطیب اتر گیا، امام نے کیا کہا؟ یزید مجھے بھی اجازت دے، اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں۔ آئے ہائے بھائی، خطبہ ہے، ترجمہ یہی ہے، وہی میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ کیا مجھے اجازت ہے اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں؟ میں کہوں گا یہ تو منبر ہے مولا، بشکل تو منبر ہے، آپ ڈھیر کہہ رہے ہیں،
کہا جس منبر پر میرے جد کا فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے، منبر نہیں ہوتا۔ فرما گیا وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے جس پر میرے جد کے فضائل بیان نہ ہو۔ اجازت آپ کو نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یزید۔ درباری بھی کھڑے ہو گئے، اس میں رپورٹر بھی تھے، پترکار بھی تھے، راوی بھی تھے، سب تھے نا، بلائے گئے تھے تاکہ وہ جھوٹی روایتیں لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، یہ بھی لکھیں۔ توجہ ہے؟ قرآن میں صبر ہے مگر شراب حرام نہیں، پوری دنیا میں حرام کر دی جائے، جو پوری حرام تھی وہ اسی پر باقی نہیں رہتا تھا بلکہ حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا۔ یہ سارا مقصد تھا یزید کا، اور جب راوی رہیں گے تو وہ سب لکھیں گے کہ میری موجودگی میں یہ سارا کام ہوا تو میرا بھی نام ہوگا۔ اب سارا مجمع جو دربار میں تھا کہا اس بیمار کو بھی منبر پہ جانے دیجئے۔ یزید نے کہا کہ بیمار ضرور ہے مگر حیدر کرار کا پوتا ہے۔ حیدر کرار کا پوتا ہے، جانے دیجئے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اب یہاں پر چوتھے امام نے کہا مجھے بھی اجازت دے کہ میں منبر پہ جاؤں، میں اللہ و رسول کی فضیلت بیان کروں گا۔ نہیں، آپ شاید بیدار نہیں ہوئے۔ میں اللہ و رسول کی فضیلت بیان کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھا امام۔ یزید نے پہلے ہی کیا کہا تھا؟ نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی کتاب آئی، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے نا۔ یزید نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تاکہ یہ مجمع جو جٹا ہے، جو اکٹھا ہے، اسی بات پر اکٹھا ہوا تھا، آؤ دیکھو مجمع یہیں پر لگے گا، یہ ڈھونگ ہے۔ نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی وحی، نہ کوئی کتاب، یہ یزید نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ لیکن جب چوتھے امام نے کہا کہ میں منبر پہ جا کر اللہ اور رسول کی فضیلت بیان کروں گا، تب یزید چونکا۔ کہاں ہیں آپ؟ تب یزید چونکا۔ اما کون رسول؟ اما کون رسول؟ کہا وہی رسول ہے جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل طے کر رہے تھے، وہی رسول ہیں جو شب معراج اللہ نے کہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ وہی رسول ہے جس کے لیے اللہ نے کہا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یہ وہی رسول ہے کہ جس کا نواسہ حسن ہے، ایک نواسہ حسین ہے، یہ وہی رسول ہے جس کا ایک وصی علی ہے، یہ وہی رسول ہے جس کی بیٹی فاطمہ ہے۔ جب دربار میں یہ سنا تب سارے درباری آپس میں چیخنے لگے۔ علامہ طباطبائی نے لکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہنی مار رہے تھے، اما اس کو منبر پہ جانے دو، اما ان کو منبر پہ جانے دو، اما ان کو منبر پہ جانے دو۔ ہم نے رسول کو بولنا نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو چلتے نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو آئے کہاں بیٹھے آپ؟ کم سے کم دیکھ لے کہ میرا نبی چلتا کیسے تھا، بولتا کیسے تھا۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ سارے درباریوں کی نگاہ تھی سید سجاد کے قدموں کی طرف، یعنی سید سجاد کے قدموں نے سارے درباریوں کی نظروں کو قید کر لیا تھا۔ آپ نے جملے پہ احساس نہیں کیا؟ سارے درباری کی نظر چوتھے امام کے قدم پہ تھی۔
جب کہا کہ یہ اللہ اور رسول کی فضیلت بیان کرے گا کم سے کم منبر پہ تو جانے دو. جب رسول کا نام سنا تب یزید نے کہا کیسے میں جانے دوں، کیونکہ اس کے دہن میں رسول کی زبان ہے. آئے ہائے، کہا ہے اللہ اکبر. اس کے دہن میں جو چپ ہیں میں نہیں جانتا کیوں چپ ہیں، جو سو رہے ہیں میں بھی نہیں جانتا کیوں سو رہے ہیں، یا رات میں 2 بجے تک موبائل دیکھے ہوں تب سو رہے ہوں، ہائے ہائے، یا 3 بجے تک پب جی کھیل رہے ہوں جوان تب سو رہے ہو. لیکن میں نہیں جانتا کہ چوتھے امام کا فضائل پڑھا جا رہا ہو، جو بظاہر ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، ذہنی اعتبار سے بابا کا غم ہو، جسمانی اعتبار سے بھی نہ طاقت ہو، اس کے پاؤں میں بیڑی ہو، دربار ہو، اور یزید کا دربار ہو، دوسرا ملک ہو، شام ہو، جہاں پر معاویہ نے 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف مجلس پڑھوائی تھی سرکار، اس دربار میں سید سجاد ممبر پہ جانے کے بعد کہہ رہے ہیں جملہ، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں اپنی خطابت نہیں کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جیسے ہی چوتھے امام دربار میں یزید کے ممبر پہ پہنچے، ممبر پہ پہنچنا تھا، ایک مرتبہ درباری کہتے ہیں آپ بتائیے آپ کون ہے، آپ بتائیے آپ کون ہے، آپ بتائیے آپ کون ہے. جب چاروں طرف سے دربار میں آواز اٹھنے لگی آپ کون ہے، آپ کون ہے، آپ کون ہے، تب چوتھے امام نے کہا میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں. آئے ہائے، کہاں ہے آپ؟ میں اس کا پوتا ہوں. اس پورے عرب و عجم میں کوئی کعبے میں پیدا نہ ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اس کا پوتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں. زمین پہ قرآن پڑھنا سب کو آتا ہے، نیزے پہ تلاوت کرنا صرف میرے بابا کو آتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں اس کا پوتا ہوں کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اس سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا تھا نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوگا. یہ سارے فضائل و مناقب جب میرا چوتھا امام منبر پر پڑھ چکا، تب امام نے جب جملہ تمام کیا، دربار میں ہلچل، کرائے کے ٹٹو خطیب جو آئے تھے وہ ہلچل ہو گئی. سب نے یہی کہا امام صحیح بول رہے ہیں، امام صحیح بول رہے ہیں، امام صحیح بول رہے ہیں، امام صحیح بول رہے ہیں. کہا دلیل، کہا اگر دلیل سچی نہ ہوتی، امام صحیح نہ بولتے تو یزید سر کو جھکا کر نہ سنتا. دربار یزید کا، خطیب یزید کے، سامعین یزید کے، ماحول معاویہ نے جو دشمن علی میں بچوں کو پالا تھا وہی سامعین تھے. دربار یزید کا، خطیب یزید کا، سامعین یزید کے، جگہ یزید کی. ایسے ماحول میں چوتھا امام، چہرے پر جلال حیدر، آئے ہائے، جملے کی آپ نزاکت کو نہیں سمجھے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، حالات اور مکان کے حساب سے بھی چوتھے امام یکو تنہا. جب فضائل دربار میں چوتھے امام نے پڑھنا شروع کیا، یزید سر کو جھکا کے سن رہا تھا. اور سنو گے؟ چوتھے امام نے کہا اور سنو گے؟ یہ وہی لوگ دربار میں تھے جن کو علی اور اولاد علی، فاطمہ اولاد فاطمہ کی معرفت ان لوگوں کو نہیں تھی. اپنے گھر میں کسی کو بلا کر ذلیل کرنا اور ہے، ہائے ہائے، جملہ نہیں پہنچا. اپنے گھر میں بلا کر کسی
کو ذلیل کرنا اور ہے، لیکن ظالم کے گھر میں ظالم کو ذلیل کرنا سجاد کا کام ہے۔ کہا میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان خاندان بنی ہاشم، میرا بابا حسین، میرا دادا علی، اسی خاندان کی ایک فرد بانی اسلام رسول، اسی رسول کے چچا حمزہ، ہائے ہائے نہیں غور فرمایا آپ نے، کہا اسی رسول کے چچا حمزہ۔ اب دربار میں یہ لوگ پوچھنے لگے حمزہ کون؟ ارے کہاں بیٹھ گئے؟ کہا حمزہ کون؟ کہا ارے جس کا جگر چبایا گیا تھا۔ ارے چبانے والا کون؟ کہا جو تخت پر بیٹھا اس کی دادی۔ صلوات پڑھے محمد وال اور فرما رہے آپ۔ یہ چوتھے امام ہے جو جلال، روب، کمال، آواز، آہنگ ایسا تھا دربار یزید میں کہ یزید کی پیشانی پر شرمندگی کا، ذلالت کا پسینہ آ رہا تھا۔ دربار تمہارا ہے، ذلیل تم ہو رہے ہو۔ اس کا مطلب کہ خدا کا شکر کرے کہ آج تک ہم اہل بیت کو ایسے امام کے ماننے والے ہیں، کسی موڑ پر ہم کو امام نے شرمندہ نہیں کیا۔ وہاں یزید ذلیل ہوا، یزید کا خطیب ذلیل ہوا، یزید کے سامعین ذلیل ہوئے۔ ارے وہی محمد جو جس کے قلب اطہر پر قرآن آیا، وہی محمد جو بغیر وحی کے الہی کے بات نہیں کرتا، یہ وہی محمد کہ جو بانی اسلام تھا، یہ وہی محمد جو تمام نبی کی نبوتوں کو بچانے والا تھا، یہ وہی محمد کہ جب وحی ہوتی تھی تو وہی بولتا تھا، یہ وہی محمد جس کے لیے یزید نے اعلان کر دیا تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی کتاب آئی، یہ وہی محمد۔ عزیزان گرامی، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، کسی کے فضائل پر، یہی تو میں کہتا ہوں چوتھے امام کے فضائل پر حسن پور والے بولے تو کمال نہیں ہے، چوتھے امام کے فضائل پر دشمن بول رہا ہے تب کمال ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال مل کے لگائیے گا پورا مجمع۔ کیا بتاؤں، گفتگو بہت آگے جاتی، 40 منٹ کا وقت دیا، 50-52 ہو رہا ہے، کیونکہ انجمنیں بھی ہیں، انجمنیں کچھ آ بھی چکی ہیں۔ اگر اجازت دے تو 2 جملے اور پڑھ دوں، پیچھے والے بھی صلوات پڑھ کے تو بتائیں۔ اب جو علامہ طباطبائی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ چوتھے امام نے یہی جملہ پڑھا دربار یزید میں، اکیلا خطیب، بھوکا پیاسا، ذہنی اعتبار سے بھی سارے اہل حرم کا غم، وہ امام دربار میں بول رہا ہے۔ ایسے عالم میں کون بول سکتا ہے؟ لیکن امام گفتگو کر رہے ہیں، مخاطب ہے دشمن علی سے، دشمن فاطمہ سے، خاندان بنی ہاشم کے دشمنوں سے ہمارا امام مخاطب ہے۔ سامنے رکھا ہوا ہے ہمارے امام کا سر، یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہم جیت گئے، ہم فتح پا گئے۔ اگر بدر و حنین کے بزرگوں دیکھتے تو آج ہماری داد شجاعت کے لیے یہی ہمارے بزرگ کافی ہوتے۔ دیکھو ہمارے دربار ہی میں اسی باغی کا سر رکھا ہے۔
چوتھے امام نے کہا کہ تو کہہ رہا تھا کہ باغی ہے، ابھی دیکھنا تیرے ہی دربار میں منظر نہ بدل جائے تو سجاد نہ کہنا۔ آخری فقرہ سنے، تقریر اپنے اختتامی منزل پر ہے۔ کہا جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین پیدا کی گئی میری جدہ فاطمہ کے صدقے میں، یہ آسمان پیدا کیا گیا میری جدہ فاطمہ کے صدقے میں، یہ زمین یہ آسمان سب کچھ پیدا کیا گیا۔ اور سارا مسلمان خصوصاً جو شیعان حیدر کرار ہیں وہی جملے کو پڑھتے ہیں، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ دربار یزید میں اسی فقرے کی چوتھے امام نے عکاسی کیا تھا۔ جو کچھ کائنات میں ہے یہ سب کچھ ہمارے گھرانے کا صدقہ ہے، اور ساری دنیا صدقہ کھا رہی ہے اہل بیت کا۔ اگر پیچھے والوں کا جملہ پہنچ جائے تو سبحان اللہ کہنے سے نہ روکیے گا۔ ساری دنیا صدقہ کھا رہی ہے، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، محمد کا۔ اما صدقہ کھانا بری بات نہیں ہے، صدقہ کھا کر ان کے معاملے میں غداری کرنا بری بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد پر۔ توجہ فرما رہے آپ؟ میں نے ابھی اسٹارٹنگ میں کہا تھا ابتدائی میں کہ خطیب کے لیے ذہنی اعتبار سے آمادہ ہونا۔ ہمارے برادر عزیز زاہد بھائی بھی آ گئے، جب نظامت کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی ذہنی اعتبار سے آمادہ ہوتے ہیں۔ میں بھی خطابت کے لیے آیا تو میں بھی ذہنی اعتبار سے آمادہ، نوحہ خان بھی ذہنی اعتبار سے آمادہ۔ یہ پہلا خطیب ہے کربلا کے بعد چوتھا امام، ذہن میں بابا کا غم۔ خطیب کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ تھکاوٹ کو مٹانے کے لیے کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے، لیکن پہلا خطیب ہے کربلا کے بعد چوتھا امام۔ نہ جانے بازار کوفہ و شام سے کیسے گزارا گیا، کہاں کتنا پانی اور کھانا ملا ہوگا۔ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ ماحول اپنا ہو، لوگ اپنے ہوں، لیکن میرا چوتھا امام وہاں خطبہ دے رہا ہے جہاں پر دشمن علی کو پالا جا رہا تھا بچپن سے۔ آج چوتھے امام کے مصائب پہ رونا اس لیے ضروری ہے کہ 35 سال یا 40 سال تک یہ امام اپنے بابا کو روتا رہا۔ میں نے کوئی مصائب نہیں پڑھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات پہلے ہی سے فٹ ہو چکی ہے کہ ہمارے چوتھے امام کا ماتم ہے۔ ان عزاداروں کو مولا سلام قبول کر لیجیے۔ جو بھی ذکر ہو، چاہے نوخانی کی شکل میں ہو، چاہے مجلس کی شکل میں ہو، چاہے ماتم کی شکل میں ہو، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ آج اس امام پہ رونا اس لیے ضروری ہے کہ 40 سال تک بابا کے غم میں خون کے آنسو روتا رہا۔ سلامت رہیں آپ، زندہ رہیں، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا اس امام نے کبھی اکبر کی شہادت پہ نہ روئے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ عباس جیسے شجاع کی شہادت پہ نہ روئے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ 6 مہینے کا بچہ کہیں پر دفن ہو جائے، گلے پہ تیر لگے، اس کے بعد چوتھے امام نے کبھی اس شہادتوں کو غور کر کے، فکر کر کے، تصور کر کے کبھی امام نہ رویا؟ جب رویا الشام الشام الشام۔ علامہ کاظم قزوینی آیت اللہ ہے، قرآن مجید کے بہت بڑے مدرس ہیں، ایران میں آج بھی موجود ہے، علماء اس بات کو جانتے ہیں۔ آیت اللہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ کوفے کے بازار سے لے کے شام تک، شام کے بازار سے لے کر قید خانے شام تک، چوتھے امام عالم رکوع میں چلتے تھے۔ وہ امام سر کیسے اٹھائے جس کی ماں اور بہنوں کا کھلا ہوا سر ہو؟ سوچے آپ، تصور کریں۔
سب دور دراز سے انجمنیں آئی ہیں، آپ بھی اطراف سے آئے ہیں، پرتاپ پور کے آئے ہیں، تراب خانی سے آئے ہیں، منیار پور سے آئے ہیں، سب آئے ہیں نا۔ ایسا کوئی نہ اجڑے جیسے زینب اجڑی ہے، ایسے کسی کا گھر برباد نہ ہو جیسے حسین کا گھر برباد۔ حسین نے اپنا گھر برباد کر کے ان کے چاہنے والوں کے گھروں کو آباد کر دیا۔ چوتھے امام کو زہر دیا گیا تھا ہشام ابن عبد الملک کے ذریعے سے۔ یہ نفسیاتی بات ہے۔ ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بدن میں کسی کے زہر پہنچتا ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ جب امام کے جسم کے اندر زہر محلل ہو گیا، تحلیل ہو گیا، تو پانچویں امام قریب تھے۔ بابا ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ اس دنیا میں نہ رہیں گے، بابا پانی لے آؤ۔ بنی ہاشم کے کچھ افراد بھی تھے، پانی کے کاسے امام کے سامنے حاضر ہو گئے۔ چوتھے امام نے ایک جملہ کہا، پانی کا کاسا میرے سامنے سے ہٹا دو۔ اسی پانی کے لیے میرا بابا کربلا میں کہہ رہا تھا، اے چاہنے والوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا۔ ماشاءاللہ رونے میں شرم نہ کرو، ایام ازاں کی آج 26 تاریخ ہو گئی، اب نہ جانے کون آئندہ رہے کون آئندہ نہ رہے۔ زہرا، ایام ازاں میں جو ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو آپ کی مہمان نوازی میں بی بی معاف کریے گا اور ہماری عمر کو بڑھا دیجئے گا تاکہ آئندہ پھر ہم آپ کے لال حسین کا ماتم کر سکیں۔ تاریخ انسانیت میں کچھ جنازے ایسے ہیں، اللہ اکبر، کہ جس پر غربت بھی ماتم کر رہی تھی۔ پہلا جنازہ بی بی زہرا کا، جہاں پر علی غسل دیتے دیتے آب ظرف کو زمین پر پھینک دیا تھا، بی بی کی پسلیاں دائنی طرف کی ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی، مجھ سے شکایت نہ کیا۔ پہلا جنازہ۔ دوسرا جنازہ، اللہ نہ کرے کوئی بھائی قید ہو اور قید خانے میں ہو، اس کی بہن کا جنازہ، پردیس، مصیبت، تنہائی، قیدی۔ دوسرا جنازہ 4 برس کی سکینہ کا، غسالہ غسل دیتے دیتے چیخ مار کے پیچھے ہٹ گئی تھی نا کہ اس بچی کو کون سا مرض تھا، تب زینب نے کہا تھا اس بچی کو کوئی مرض نہیں تھا۔ کربلا کے بعد اتنے کوڑے کھا چکی ہے کہ جس کا کرتا بدن سے چپک گیا۔ تیسرا جنازہ جس امام کی مجلس میں آپ بیٹھے ہو، میرے چوتھے امام کا جنازہ، پانچویں امام غسل دیتے دیتے چیخ مار کے پانی کو زمین پر پھینک دیا تھا۔ بنی ہاشم کے افراد کہہ رہے تھے کیا دیکھ لیا مولا؟ کہا میرے بابا کی پشت پر کوڑوں کے نشان، ارے دروں کے نشان، ارے پشت پر ایک ایسا گھٹا تھا کہ جو سال بھر میں ایک مرتبہ کاٹا جاتا تھا۔ معلوم ہے کیسا گھٹا تھا؟ اونٹ کی پشت پر کوہان دیکھے، اسی کوہان کے مثل چوتھے امام کی پشت پہ تھا۔ یہ پانچویں امام نے بتایا کہ میرے بابا کی پشت پر یہ
گھٹا اتنا بڑا جو سال بھر میں کاٹا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو میرا بابا رات کے اندھیرے میں جا کر غریبوں کے گھر پر بوریے کو اپنی پشت پہ لاد کر غریبوں کے یہاں کھانا دیتا تھا، دانا دیتا تھا۔ میں کہوں گا جو امام غریبوں کے گھروں پہ جا کے رات کے اندھیرے میں بوریاں رکھ کے چلا ہے، ارے اس کا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ آخری فقرہ مجلس تمام ہے۔ پانچویں امام کبھی کبھی کہا کرتے تھے بابا کبھی رات کے اندھیرے میں جب بستر پہ جائیے بابا کبھی سو جایا کرے، بابا کبھی آرام کر لیا کرے، بابا کبھی رات میں جب بستر پہ جایا کرے کبھی سو لیا کرے۔ کہا بیٹا میں کیسے سوؤں، جب سونا چاہتا ہوں تو سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگتا ہوا دیکھتا ہوں، ارے جلتا ہوا خیمہ دیکھتا ہوں، ارے وہ منظر میری نگاہوں میں پھر جاتا ہے، میری پھوپھی زینب کی چادر، یہ سارے منظر کربلا کے میری نگاہوں میں پھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آخری فقرہ مجلس تمام ہے، دعاؤں کے یہ قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے جب آپ کی آنکھ سے آنسو رواں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے کہتے امام نے ایک فقرہ کہا تھا، بیٹا باقر ابھی میں نے کچھ فقرہ سنا ہے۔ بابا کیا سنا ہے؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بابا کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھے گا۔ چوتھے امام نے کہا نہیں بیٹا میرا جنازہ شان و شوکت سے نہ اٹھانا، میرا جنازہ شان و شوکت سے نہ اٹھانا، ارے میرے بابا کا لاشا بے غور و کفن پڑا رہا، ارے میری پھوپھی زینب میرے بابا کے لاشے پر بیٹھ کر فریاد کرتی تھی کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اجرکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ وصیتیں بہت کیا امام، بڑے خوش نصیب تھے میرے مولا۔ مدینہ کی روایت بتاتی ہے کہ مدینہ کی 99% آبادی امام کے جنازے میں تھی۔ شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا تھا، ہر کوئی چاہ رہا تھا ہم امام کے جنازے میں شریک ہو، اپنی بخشش کا سامان مہیا کریں۔ جب جنازہ اٹھ رہا تھا تو پیچھے پیچھے ہمارا پانچویں امام چل رہا تھا۔ بابا میں یتیم ہو گیا۔ علامہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ جنازے سے آواز آئی بیٹا تم یتیم ضرور ہوئے ہو، سکینہ جیسے یتیم ہوئی تم نے یتیم نہیں۔ ارے جب سکینہ یتیم ہوئی تو سکینہ کے رخ پہ تماچے مارے گئے، ارے جب سکینہ یتیم ہوئی تو سکینہ کا دامن جلا۔ یہ سنتے سنتے امام کی ہچکیاں بندھ گئی، جنازہ اسی حال میں اٹھا، جنت البقیع کی طرف چلا، پیچھے پیچھے باقر، اس کے پیچھے خاندان بنی ہاشم کے افراد۔ کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پہلو میں یعنی امام حسن کے بائیں طرف ایک کھدی ہوئی قبر ملی۔ جب قبر کھدی ملی تو دو ہاتھ نمودار تھے، ارے لاؤ میری امانت کو، کربلا سے بہت کوڑے کھا چکا، کربلا کے بعد بڑے درے پڑے۔ ارے وہ امام جب چلتا تھا تو آئے پھوپھی زینب کا کھلا سر دیکھتا تھا، کبھی بابا کو یاد کرتا تھا، کبھی چچا عباس کو یاد کرتا تھا۔ واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔ اے عزادارو بہت آہستہ بوسہ دینا، بہت آہستہ بوسہ دینا، اس لیے کہ میرے امام کا گلا زخمی ہے، پاؤں کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ واہ غربتا واہ